انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا گہرا اور آج کی ضرورت کا سوال ہے کہ انجینئر علی مرزا کو کیسے مانے ہم، کیا وہ ہمارے میں سے ہے؟ دلیل بہت اچھے، اب ان کے الفاظ دیکھیے، دلیل بہت اچھے دیتا ہے. ہاں لوگ بول، اچھا خیر آپ نہیں بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ تو بچے کہ آپ نہیں بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں. تو دیکھیے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی کچھ بولتا ہے اور کتنے دلائل سے کیوں نہ بولتا ہے، اگر وہ دلیل منہج سلف کے اندر بھی دلیل ہے تو مانیں گے، ورنہ نہیں. اس دلیل کو اسلاف نے بھی اسی کے لیے دلیل مانا ہے، یہ دلیل لائیں گے تو ہم مانیں گے دلیل. اب سیدھی بات میں کہتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلی بات جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، انجینئر علی مرزا یا تو پاگل ہے، ہاں بالکل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہاں پاگل ہے، یا نہیں تو نیم پاگل ضرور ہے، یعنی آدھا پاگل ہے، یا نہیں تو کذاب جھوٹا ہے، یا نہیں تو شیعہ ہے، یا نہیں تو نیم شیعہ ہے. یہ چاروں باتیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ. ہاں کیونکہ اس جیسا بدبخت کوئی نہیں پیدا ہوا جس نے منہج سلف کو اتنا نقصان پہنچایا ہو جتنا کسی اور نے آج کے دور میں. پہلی چیز اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ بندے کو نہ عربی کا علم ہے نہ اس کو پڑھنا آتا ہے. یہ انجینئر ہے، بلڈنگیں بنا سکتا ہے، اور انجینئر پڑھ کے اسلام پہ کیا ہے فتوے دینا شروع کیا. اسے پوچھا گیا کہ بھائی دیکھو تم کو عربی کے الفاظ سے بھی شدھ بدھ نہیں ہے اور تم کیا فتوے دینے شروع کر دیے. تو اس نے کہا کہ اتنے لوگ جو قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ کر کے رکھے ہیں، کیا پیسہ کمانے؟ اب دیکھیے اس کی سوچ دیکھیے کیسے. بخاری کا ترجمہ ہوا، مسلم کا ترجمہ ہوا، قرآن کا ترجمہ ہوا، تو یہ ترجمے جو اردو میں ہو کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بولتا ہے اگر میں اس سے پڑھ کے کیا ہے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کروں تو کیا غلط ہے؟ پھر تو ان لوگوں نے ترجمہ پیسہ کمانے کے لیے کیا، صرف لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے تو ہی کیا. تو میں عربی نہ معلوم ہو تو بھی کیا ہے، میں تو پڑھ کے ہی تو آتا ہوں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں بدبخت، بالکل صحیح بات ہے، علم کو پہنچانے کے لیے ترجمہ کیا، لیکن وہ علم کو پہنچانے کے لیے ترجمہ کرا جس سے تم اپنے آپ کو بنا سکو، فتوے بازی کے لیے نہیں. فتویٰ دینا ہے تو کم از کم عربی نالج تو حاصل کرو، خود کو بنا سکو، خود کو صحیح عمل کر سکو، خود کو علم سے آراستہ کر سکو. اس حد تک ترجمے کی کتابیں ساتھ دیں گی. لیکن جب تم فتوے کے افتاء کے منزل پہ بیٹھو، مفتی بن جاؤ، تو اس کے لیے کم از کم جو عربی کے لوازمات ہیں وہ تو کم از کم جاننا چاہیے. اس کے بغیر تو تم جاہل کہلاؤ گے. یہی حال ہر علم کا ہے. تم نے کیا ہے +2 کی کتابیں پڑھ لی اور کہہ دیا کہ کیا ہے ڈاکٹر میں ہوں، اور کوئی پوچھے تو کیا جی کیا ڈگری جا کے لیے تو اس کے ڈاکٹری میں ہوں پڑھ لیا. بولے تو کون آگے انجیکشن ڈالیں گا تمہارے پاس؟ تو علم جب ڈاکٹر بننے کا ہے، نہیں بھائی خود کے طور پر سیلف اسٹڈیز کو میں پڑھ لیا، تو بولیں گے بہت اچھی چیز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. سیلف اسٹڈیز پر پڑھنے کے لیے تراجم کی کتابیں ہیں، اس سے استعمال کرو. ہم بھی کہتے ہیں، کئی لوگ پڑھتے ہیں اچھے بنتے ہیں، لیکن تم ڈاکٹر کے لیول پہ آ کے بیٹھ کے کہتے ہو کہ مجھے تو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، مجھے عربی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کیا ہے ترجمے سے ہی سب کچھ حاصل کر لیا. تو بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ جو بھی بابائی ہے، جو بھی پرانے ہیں، جو بھی کیا ہیں بزرگوں کے چلتے ہیں، ہم صرف ان کا رد کرتے ہیں، جو بھی حق ہے وہ بولتے ہیں. بولتا تو یہی ہے، لیکن پورا زور جو لگاتا ہے نا وہ اہل الحدیثوں کے خلاف لگاتا ہے. ذرا کیا ہے لولا کو شہیدہ میں نام بول کے کیا کرتا، ان کا بھی لے لیتا ان کا بھی لے لیتا. لیکن پورا محور جو رکھا ہوا ہے وہ دراصل کیا ہے اہل الحدیث کو ٹارگٹ کرنا. ان کے خاص کر عقیدہ صحابہ کے اندر وہ باڑ، وہ حد جو کہ اسلاف نے لگائی ہے اس کو توڑنے پر تلا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کو صحابیت سے نکالے. یہ ہے اس کا مشن. اب تیسری بات سمجھو، رافضیوں کے اندر، شیعوں کے اندر ایک بہت اہم عقیدہ ہے جس کا نام ہے تقیہ. وہ کیا ہے
وہ یہ کہ اپنے مذہب کو چھپاؤ، سنیت کو ظاہر کرو، اور حتی الامکان سنیت کے اندر داخل رہ کے اس کو بگاڑو، لیکن کبھی بھی اپنے شیعہ ہونے کا اعلان نہ کرو، اپنے دل کے اندر رکھو۔ جو تقیہ پہ زندگی گزارتا ہے ان کے ہاں سب سے اعلیٰ جنتی شمار ہوگا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اسی پر بڑے بڑے شیعہ گزرے ہیں ہندوستان میں، جو کہ سنی کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، حالانکہ وہ اندر شیعہ ہے۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں تو حیران رہ جائیں گے کون کون شیعہ تھا جس کو ہم نے بڑے بڑے امام سمجھ لیے۔ اسی پر زندگی گزارے کہ یہ تقیہ کیے ہوئے کہ ہم نہیں بتائیں گے اپنا مذہب لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کو سنیت ظاہر کریں گے تاکہ ان کے عقیدے کو ہم بگاڑیں۔ اور سیدھی بات اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو یہ شیعہ ہی ہے۔ باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جہاں تک ظاہری طور پر آپ دیکھیں، وہ مولا علی کا لفظ استعمال کرنا، علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا، کالا دوپٹہ پہننا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، حضرات صحابہ پر لعن طعن کو بڑے بڑا کر گویا کہ یہ آسمان سے اترا ہوا معصوم فرشتہ ہے، اور صحابہ سب کے سب نعوذ باللہ کیا ہیں، برائیوں میں ملوث تھے، کہ بڑھ چڑھ کر بولنا، یہ تمام کے تمام وہ کارستانیاں، وہ افعال ہیں جو صرف شیعہ ہی کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ شیعہ، اگر میں شیعہ کہہ دوں نا، سنی کون آئے گا؟ سنی کی تو معلوم ہے ناک سانپ ہے، تو پھر کیوں آئے گا؟ نہیں بولنا۔ اچھا اگر میں شیعہ کو شیعہ نہ کہوں اور سنی کہہ کے بھی کام کروں اور شیعہ پہ کچھ نہ بولوں، تو کل کو لگے گا او ہو یہ بھی شیعہ ہی ہے جی، اس واسطے کیا کرو، شیعت کے بھی خلاف بولو۔ آپ پوچھیں گے جب یہ شیعہ تو شیعت کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ اس واسطے کہ چور چور بول کے چور کہنے لگا تو انہیں چور نہیں بولتے۔ مثلا چرا لے کو چور 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 بولے تو مجھے کون تبھی دیکھیں گا؟ کسے دیکھیں گا؟ وہاں دیکھیں گا، یہاں دیکھیں گا اس نہیں انہیں کہ تو چور چور میں بول تو نا، وہ معاملہ ویسا چور انہیں کیا کر رہا بولے تو بیٹھ کے اس واسطے شیعت کے خلاف بول رہا ہے، اس پر کبھی دھبا نہ آئے، وہ بری وہ ذمہ رہے، لیکن کام جو پورا کر رہا ہے وہ پورا شیعی کا کام ہے۔ سب سے بڑا فلسفہ یاد رکھ لو، اصحاب رسول اللہ کی عزت اور عصمت کو توڑنا، یہ شیعت کا اہم منصوبہ ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ وہ تلا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح حضرت معاویہ کو صحابیت کے دائرے سے نکال کے چھوڑے۔ یہ وہ کوشش ہے جو کہ بڑے بڑے شیعہ ہو کے نہیں کر سکے، لیکن یہ بدبخت شیعہ نہ ہو کہ سنیت میں داخل ہو کہ اہل حدیثوں کو کئیوں کو لپیٹ میں لے چکا۔ اب اس کی آخری بات پہ آؤ، جو آپ نے کہا نا دلیل بڑا دیتا ہے، اس کا بڑا بلوا ہے، دلیل دیتا ہے۔ ہاں میں پوچھتا ہوں دلیل کس کے پاس بھی نہیں ہے؟ کتنے گروہ ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں جی، تم نے اسے سنا نہیں بس۔ کیا بریلویوں کے پاس دلائل نہیں ہیں گی؟ جاؤ جا کے سنو، ان کے بیانات دلائل بے شمار ملیں گے، جو بندیوں کے پاس نہیں ہیں۔ قادیانیوں کے پاس بھی دلائل ہیں بھائی، تبھی تو وہ قادیانی بنے۔ دلیل کس کے پاس نہیں ہے؟ جس دلیل کو تم دلیل کہتے ہو، کیا وہ دلیل صحابہ نے بھی دلیل لی؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ اب دیکھیے سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا حضرت عثمان کے زمانے میں، سبائی فتنہ، میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ایک جھلک۔ سبائی فتنہ جو اٹھا نا، وہ فتنہ کیا تھا؟ پہلے وہ لوگوں میں یہ چیز گھول کے پلانے لگا۔ کیا بولتا تھا جا کے، دیکھو حضرت عیسیٰ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا بولے گا مسلمان؟ کون بھائی بڑے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی یہ بندہ بولتا تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایران سے آئے ہوئے تھے، بہت سے بصرہ کے تھے، بہت سے کوفے کے تھے، یہ سب نئے نئے مسلمان، ان کو زیادہ عقائد کا علم نہیں تھا۔ وہاں یہ سبائی فرقہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول بڑے ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ اللہ کے رسول بڑے ہیں۔ تو وہ بولتا تھا کہ عجیب تمہاری عقل کا ماتم کرنا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بڑے مانتے ہو لیکن کہتے ہو کہ وہ مر چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو چھوٹا مانتے ہو لیکن کہتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں اور قیامت آئیں گے تبھی قیامت قائم ہوگی۔ یہ کیا جی عجیب بات ہے؟ ہاں برابر بولتا،
ہمیں بولتے نا دلیل، کیا دلیل لایا دقی نے بھی ہے؟ بالکل صحیح دلیل ہے نا، اللہ کے رسول بڑے لیکن ہمیں عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ چھوٹے لیکن عقیدہ کیا ہے؟ وہ زندہ بھی ہیں، واپس آئیں گے بھی، اور وہ آئیں گے ہی تو قیامت قائم ہوگی، ہے نہیں عقیدہ ہمارا؟ تو کون بڑے ہوئے؟ یہ پوچھتا تھا انہیں پہلے جا کو، تمہیں بڑے بڑے بولتے نا، جب اللہ کے رسول نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بڑے کون ہوئے؟ عیسیٰ ہوئے، تو مانو اللہ کے رسول بھی آئیں گے، ہاں برابر اللہ کے۔ اب دیکھو صرف اتنا نہیں بولا وہ، پھر اس کے بعد وہ دلیل بھی لایا قرآن سے۔ قرآن میں سورہ قصص کے اندر یا سورہ عنکبوت کی آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ دوبارہ ضرور آپ کو لائے گا۔ یہی ترجمہ، اس کو اٹھا کے دیکھ لو۔ اب میں الگ الگ کہتا ہوں، ان الذی، بے شک جو، فرض کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن کو، لرادک، پلٹائے گا، الی معاد، دوبارہ اسی جگہ۔ تو صاف قرآن کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جانے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے۔ اب دلیل بھی مل گئی، دلیل ہاں، بڑی خوبصورت دلیل قرآن سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت سے جو دلیل اس بدبخت نے سبائی فرقے نے لی، کیا صحابہ نے بھی وہی دلیل لی؟ نہیں۔ جب ہم مفسرین کے پاس جاتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو ہجرت کی رات نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، چھپ چھپاتے ظلموں سے، کیا ہے، ان سے بچتے ہوئے، تو اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن کو جس نے فرض کیا ہے ضرور ضرور دوبارہ مکے کو لائے گا، اور لایا بھی اللہ 8 سال کے بعد، مکہ فتح بھی ہو گیا، اللہ کے رسول ابھی گئے اور یہ بات پوری ہو چکی۔ جو وعدہ ہوا اس دن رات کو، اللہ نے وہ وعدہ 8 سال میں پورا کر دیا، اور 8 سال میں کیا ہے، اللہ کے رسول دوبارہ مکہ آ گئے۔ لرادک الی معاد، جہاں سے نکلے تھے وہیں پر لائے گا۔ فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ تو تفسیر مکمل۔ تو دلیل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ دلیل بھی ہے یا نہیں۔ خالی بخاری کے نمبرات بھی کیا کرنا، انہیں کیا کرتا وہاں سے واٹس اپ کر ڈالتا ہے، دیکھو جی یہ دلیل بخاری کی کہتے، انہیں لے کو ہو برابر علی مرزا برابر اتنا بولتا، انہیں کو کہ بہت بڑا علامہ، اسے پورا سمجھ میں آ گیا، ہو برابر اتنا بولتا علامہ۔ میں پونا گیا تھا، تو وہاں پر بھی ایسے ہی طلبہ پریشان، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ علی مرزا کا کوئی مسئلہ حل کرو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، اس کا کوئی جواب دو۔ میں نے کہا کہ ہاں بھائی، تفصیلی طور پر جواب دینے کا تو میرا ارادہ ہے، میری اسٹوڈیو نہیں بنی ہے، ابھی بن رہی ہے، انشاءاللہ جب بنے گی تو میں مفصل جواب دوں گا۔ تو اس میں سے کوئی وہ تھا جو بہت زیادہ چاہ کے رات دن علی مرزا کا سن رہا تھا، وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، گویا کہ علی مرزائی تھا، ہاں، تو وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، نوجوان بچہ تھا، ہاں۔ تو وہ جیسے ہی میں نے کہا کہ وہ کیا ہے، نیم رابضی، نیم پاگل ہے، تو تھوڑا سا اوپر نیچے کسمساتے ہوئے اٹھا۔ وہ تو کیا ہے، اپنے محبوبوں کو کیا ہے، فالوورز ہو گئے نا آج کل، تو وہ فالوورز کے اوپر کچھ بولتے ہیں تو ان کو بھی کیا ہے پسینے چھوٹ جاتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اتنا تو نہیں معلوم، لیکن کیا ہے بہت سی غلطیاں بھی ہیں۔ کیا بول رہا ہے؟ بہت سی غلطیاں صحابہ پر لان تان بھی کیا ہے اس نے، وہ سب غلطیاں بھی ہیں، لیکن بہت سی باتیں دلیل سے بھی کرتا ہے۔ میں بولا یہ تمہارا ججمنٹ ہے کیا، فیصلہ ہے کیا؟ نہیں ججمنٹ تو نہیں بول سکتے، لیکن یہی بات ہے میری۔ میں بولا دیکھو ہاں یا نہ میں جواب دوں، تم کیا بولتے ہیں، علی مرزا لان تان بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی ہیں، اور دلائل سے اچھی باتیں بھی کرتا ہے، ہاں۔ اب تم بتاؤ یہ علی میاں پر جو مرزائی ہے، جو علی مرزا ہے، اس پر تمہارا یہ فائنل فیصلہ ہے نا؟ تو ہاں یہ فائنل۔ تو تب تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا تمہیں علی مرزا سے بھی بڑے عالم ہیں۔ جو ججمنٹ کرا انہیں بڑا ہونا نہیں، تب انہوں پہلے کیا بولنا، میں علی مرزا سے بھی بہت پڑھ کو آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو انہیں کہاں صحیح بولا کہاں غلط بولا اسے معلوم کرتے۔
یہ اتنا وہی بولتے ہیں. آج کل کے نوجوان کیا بولتے ہیں, انہیں غلط بولتا بھائی, لیکن کیا ہے دلیل بولتا نہ انہیں. تو تب تمہیں کون ہوئے, تمہیں اس سے بڑے عالم ہو گیا. تب کئی کو اسے فالو کرتے ہی, تمہیں بھی الگ بن جاؤ, تمہیں اس سے بڑے کو عالم بن گئے نا. تم نہ معلوم ہوگا انہیں کہاں اچھا بولتا کہاں برا بولتا, ججمنٹ تمہارا اپنا چاہتا, تب کیا ضرورت ہے پھر. اچھا ایک بات بتاؤ, دیکھو ایک بات بہت غور سے سننا, بہت اہمیت والی بات ہے. عالم اور علم کی بات, اس کے سننے اور ساتھ رہنے سے بہت امپورٹنٹ بات ہے. تمہارے اندر تقوی بڑھنا, اللہ کا ڈر بڑھنا, یہ اہل حق کی نشانی ہے. تم پہلے 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے, اب تہجد بھی پڑھنے لگے. تم پہلے کم داڑھی رکھتے تھے, اب پوری داڑھی چھوڑنے لگے. تم پہلے 10 جھوٹ بولتے تھے, اب جھوٹ چھوڑنے لگے. یہ ہے اصل عالم حق کی دین پہچان. میں پوری ذمہ داری سے ان علی مرزائیوں کے جتنے سننے والے ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں. تم جتنا اس سے سننے لگے, پہلے 1 گھنٹہ سنتے تھے, بعد میں 2 کیے, بعد میں 10 کیے, بعد میں 12 گھنٹے سنتے ہو, تو ان سب کو کھڑا کر کے میں ایک سوال کرتا ہوں. جتنا تم نے اس سے سنا اتنے ہی تم بے دین ہوئے, تمہاری نمازیں خطا ہوئی, تمہاری داڑیاں کٹ ہوئی, تمہارا تقوی کم ہوا, لیکن بڑھنے کا کوئی چانس نہیں. تو یاد رکھو وہ اہل حق نہیں ہے. مجھے ثابت کرو, کوئی ایک بچے کو لے آؤ جو کہا کہ مولوی صاحب میں علی مرزا کا پہلے نہیں سنتا تھا تو بہت بڑا جاہل تھا, نمازیں چھوڑتا تھا, تہجد چھوڑتا تھا اور اللہ سے ڈرتا نہیں تھا. جب سے علی مرزا کا سننے لگا اللہ کا ڈر بڑھ گیا, نمازیں بڑھ گئی, تہجد بڑھ گئے, داڑیاں چھوڑنے لگا, اللہ سے تھر تھر کانپنے لگا. ایک بچہ لے آؤ, میں مان لیتا ہوں. کوئی نہیں لگا کے, بلکہ اس کا الٹا ہے. جو بچے نمازی تھے, جو داڑیاں نہیں کاٹتے تھے, جو اللہ سے ڈرتے تھے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے, ایسے کئی بچے علی مرزا کا جب ڈائریکٹ سننے لگے زیادہ تو داڑیاں کٹوانی شروع کر دی, تقوی جاتا رہا, نمازیں جاتی رہی, اسلاف پر لان تان ہوئے, صحابہ پر گالیاں ہوئی, حتیٰ کہ بہت سو نے اپنے اپنے علماء کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی. ہوا ہی نہیں ہوا ہے. تو اہل حق کی نشانی یہ نہیں ہے. اہل حق کی نشانی یہ نہیں ہے. اب آخری بات سمجھ جاؤ, جو دلیل دیکھتے ہیں نا تم, وہ دلائل سب وہ ہیں جو اس نے باقاعدہ تمہید باندھ کے کریٹ کیے ہیں, جس طرح سبائی فرقے نے کریٹ کیا تھا. ورنہ وہ کوئی دلائل چھپے ہوئے نہیں تھے, وہ دلائل سب کو معلوم تھے. لیکن اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں اگر کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کو چھپائیں گے, فضائل میں جو معاملہ ہوگا ہم اس کو ابھاریں گے. یہ بدبخت ہے, کمظرف ہے, جو ان کی برائیوں کو اچھالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث, معلوم تھی. اصول کیا, ہم صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, ہم ان کی باتوں کو اچھالیں گے نہیں, وہ ان کی اپنی اور اللہ کی باتیں ہیں, اللہ معاف کر دے. تو تم کون ہوتے جی, ہاں تم کون ہوتے؟ حضرت عثمان پر بھی تو یہی تہمت لگائی گئی تھی, جب اللہ نے معاف کر دے. دیکھیے ایک بندہ آیا حضرت عثمان کے پاس, کہا کہ آپ نے بدر میں شرکت کی؟ نہیں کی. احد میں بھاگے پلٹ کے؟ ہاں بھاگا. پلٹ کے جانے لگا خوش خوش. دیکھے کیا انہوں کون معلوم بدر میں بھی شامل نہیں, احد میں پلٹ کو بھاگے. ابن عباس بیٹے دیکھ رہے تھے, اس کو بلایا, ذرا تو جو سوال کر کے خوش ہو رہا ہے نا حضرت عثمان کی شان میں تنقیص کر کے, تجھے معلوم ہے حضرت عثمان بدر میں کیوں شرکت نہیں کیے؟ بولا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا نہ شرکت کرو, کیونکہ ان کی بیٹی ان کی زوجیت میں تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری بیٹی کی تیمارداری کرو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو بدر کے لوگوں کو ملے گا. تو خالی کیا ہے اوپر سے سوال کر کے چلا گیا, اندر حقیقت کیا ہے پتا ہے تجھے؟ اس واسطے شرکت نہ کی جس واسطے خود اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ تم شرکت نہ کرو, تمہیں وہ ثواب ملے گا. تو باوجود شرکت کا کرنے کے وہ بدری ہیں. اچھا پھر دوسری بات پوچھا, احد میں بھاگے تھے پلٹ کے ڈر کے؟ حضرت عثمان نے ہاں کہی. تو نے بغلیں بجانی شروع کر دیا, آہا یہ تو بزدل تھے, احد میں بھاگے. سن,
اللہ کہتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں، جو لوگ بھی احد کے میدان میں ڈر کے بھاگے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا اب پوچھنے والا؟ جس غلطی کو اللہ کہتے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر کون ہوتا مائی کا لال جو آ کے کہہ سکے کہ انہوں نے غلطی کی؟ یہی حالت ہے ان تمام دلائل کی جو وہ بدبخت دیتا ہے۔ صحابہ کے اندر اگر کوئی چیز لان تان ہوئی ہے، اگر کوئی چیز لڑائی ہوئی ہے، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت بھی کر دی، اجر عظیم بھی کر دیا، یہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ بخش دے تو کون مائی کا لال ہوتا ہے جو ان پر مقدمہ چلائے؟ جب جج کہتا ہے کہ ہم مقدمہ ان پہ نہیں چلاتے، یہ لوگ معاف ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی مقدمہ نہیں، اب آ کے باہر سے ایک چھوٹا سا وکیل بیٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں انہوں نے یہ کیا، تو اب تھپڑ نہیں لگائیں گے اسے؟ یہی وہ بدبخت شیعت کو جو اپنے اندر رکھے ہوئے کیا ہے، سنیت کے بہروپیے میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی آنے والی ہے، اس کی ایک ایک بات پر میں انشاءاللہ کیا ہے نوٹس بنا کے بہت جلد کیا ہے انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈالنے والا ہوں، آئیں گے۔ میں نے جہاں تک ہو سکے آج کے ماحول کے اعتبار سے ذہن صاف کرنے کی کوشش کی۔ علی مرزا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس واسطے اسلاف کا قول یاد رکھو کہ اسلاف نے کہا کہ جب فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اسے علماء پہچانتے ہیں، جب فتنہ اپنی تباہی مچا کے چلا جاتا ہے تب عوام بولتے ہیں وہ فتنہ تھا۔ سمجھ گئے بات؟ تو یاد رکھو، آج سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن جب یہ مرے گا نا تب سمجھ آئے گا آہا کس چکر میں پڑے ہوئے تھے ہم، آج پول کھلی اس کی۔ اس واسطے ابھی سے مان لو ہمیں وہیں عقل نہیں پہنچی ہے، علماء جو بالکل ڈائریکشن کر رہے ہیں صحیح ہے کہ اب تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور فتنے سے بچو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتنوں سے بچو تو اس کا سننا بند کرو، اس کو مت سنو۔ انہیں کیا بولتا سو میں دیکھ لیتا ہوں، کہتا اندر پڑ جائیں گے بعد میں، جاکو اس کا سننا بند کرو۔ صرف اس کا سننا انہیں کو لائق ہے جن کے پاس اہل سلف کے اقوال اور وہ علم ہے جو اس کا توڑ کر سکے۔ عام لوگوں کو سننا بند کرنا چاہیے، خاص کر اہل الحدیث لوگوں کو اور نوجوانوں کو میں کہتا ہوں اہل سلف کا سنو، بقیہ کسی کا نہ سنو، بقیہ کسی کا نہ سنو۔ کیوں؟ تمہارے اندر وہ ول پاور نہیں ہے کہ تم جج کر سکو۔ اگر تم نے باقاعدہ طور پر پڑھ لیا، جج کر سکتے ہو تب کرو، لیکن وہ علم حاصل نہ کیا اور خواہ پڑے تو یاد رکھو دین بھی کھو گے دنیا بھی کھو گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ختم کر دیں گے نا؟ ہاں یحییٰ نور پوری نے باقاعدہ اس کے لیے کیا ہے جوابات شروع کیے تھے۔ میں نے سنا کہ بدبخت نے یوٹیوب کے جو اگر اصول ہیں اس کے تحت رپورٹ لکھوا کر ان کا چینل ہی بند کر دیا۔